آج دونوں کی مہندی تھی۔ ارمائز کے پرزور اصرار پر مہندی کا فنکشن گھر کے لان میں ہی ارینج کیا گیا تھا۔ سب مہمان آ چکے تھے اور امروش ارمائز کے پسند کے کپڑوں میں ملبوس سادگی میں غضب ڈال رہے تھے۔ ارمائز کی نگاہیں بار بار اس کے چہرے سے الجھ رہی تھیں، جن کو دیکھتا علی مسکرا دیا۔ بس کرو، آدھے گھنٹے سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم تو نظروں ہی نظروں میں بھابھی کو نگل لینے کے چکر میں ہو۔ تمہیں کیا اس سے؟ میری اپنی چیز ہے، جتنا مرضی دیکھوں۔ وہ ڈھٹائی سے بولتا پھر سے امروش پر نگاہیں مرکوز کر کے بیٹھ گیا، جسے سب گھیرے میں لے کر بیٹھی تصویریں بنا رہی تھیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، پر ایک رات ہی تو ہے، اتنا بھی صبر نہیں؟ یہ ایک رات بھی سالوں جتنی لگ رہی ہے، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ لگتا ہے منڈا گوڈے گوڈے محبت میں ڈوب چکا۔ علی کو کافی خوشگوار حیرت ہو رہی تھی اس کے رویے پر، ورنہ تو ارمائز محبت کے معاملے میں کوڑا تھا، بلکہ لڑکیوں کے معاملے میں بھی۔ محبت؟ وہ مسکرایا۔ مجھے تو محبت سے بھی آگے کی بات نکلتی دکھائی دے رہی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ مجھے اس کے آس پاس بیٹھی لڑکیاں زہر لگ رہی ہیں۔ اپنی والی کو بولو کہ اب بس کریں، بہت ہو گئی تصویریں۔ امروش تھک چکی ہوگی، کہاں پچھلے 4 گھنٹوں سے وہ ایسے ہی بیٹھی ہے۔ ارمائز کے کہنے پر علی شرارت سے مسکراتا ہوا حماس کی طرف بڑھ گیا، اور پھر جب امروش، جو خود بھی تھک چکی تھی، ارمائز کے پاس سے گزرتی اندر جانے لگی کہ ارمائز نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ دونوں کی نگاہیں باہم ٹکرائی تھیں، مگر امروش جلدی سے نگاہیں جھکا کر اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالنے کو مچلی۔ میں تو کب سے یہی سوچے جا رہا ہوں کہ تم سادگی میں میرے ہوش و حواس چھین رہی ہو، تو کل کو ہر ہتھیار سے لیس ہو کر جب روبرو آؤ گی تو کیا تمہارے حسن کے جلووں سے بچنا آسان ہوگا؟ ارمائز سرگوشی کے انداز میں کہا۔ امروش کے گال تپ اٹھے۔ جاؤ، جا کر آرام کرو، کل تیار رہنا، بڑی محبت سے کچھ حساب چکانے ہیں۔ ارمائز نے اس کا ہاتھ ہلکے سے دباتے ہوئے چھوڑ دیا تو وہ بھاگنے والے انداز میں پلٹ گئی۔ ارمائز نے گہرا سانس بھر کر علی کی طرف دیکھا، جو شرارت سے مسکرا رہا تھا۔ ارمائز بھی دلکشی سے مسکرا دیا۔ ارمائز کی کہی بات بالکل سچ ثابت ہوئی تھی۔ دلہنپے کا اس قدر ٹوٹ کر اس پر روپ آیا تھا کہ ارمائز کتنے ہی پل اس پر سے نظریں نہ ہٹا سکا، اور اگر علی ناک اندھا ہلاتا تو وہیں جم کر اسے دیکھتا رہتا، جو لال سرخ لہنگے میں زیور سے لیس کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہے تھے۔ ارمائز، جو خود بھی اسکن شیروانی پر ریڈ کلا پہنے اپنی مردانہ وجاہت کا منہ بولتا ثبوت دے رہا تھا کہ انفال بیگم بار بار دونوں کی نظریں اتار رہی تھی کہ کہیں ان کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ جو 7 بیٹے اتنے مکمل اور حسین لگ رہے تھے کہ جو بھی دیکھ رہا تھا بے اختیار دیکھے جا رہا تھا۔ امروش کو حماس اور ندا لوگ ارمائز کے کمرے میں چھوڑ کر گئی تھی۔ امروش نے ان کے جانے کے بعد ایک نظر کمرے پر دہرائی۔ اس نے سنا تو تھا کہ ارمائز نے روم کی نہ صرف سیلنگ چینج کی بلکہ فرنیچر بھی چینج کروایا تھا، مگر شادی کے پہلے 1 ہفتے وہ اپنے کمرے سے نہیں نکلی تھی، کیونکہ حماس لوگوں نے اس کا ارمائز سے پردہ کروا دیا تھا، جس کا ساتھ علی نے بھی دیا، اور ارمائز نے کافی احتجاج بھی کیا تھا۔ کمرے کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں پسندیدگی کے تاثرات ابھرے، خاص طور پر بیڈ پر سجی مسیری کو دیکھ کر، جن میں نیٹ اور فریش گلاب کے پھولوں کی ڈیکوریشن کی گئی تھی۔ تبھی اسے حماس، اناس اور ندا کی آوازیں آئیں، جو نیک لینے کے لیے ارمائز کے ساتھ بحث کر رہے تھے۔ ارمائز ان کو تنگ کرتا منہ مانگا نیک دے کر اپنے کمرے میں آیا اور دروازہ بند کر کے بیڈ کی طرف نگاہ دوڑائی، جہاں وہ دھڑکتے دل کے ساتھ گردن جھکا گئی تھی۔ السلام علیکم۔ ارمائز اس پر سلامتی بھیجتا سر سے کلا اتار کر صوفے پر رکھتا اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا۔ امروش کا جھکا سر مزید جھک گیا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ارمائز کی بات پر وہ حیران ہوئی۔ مجھے اس لیے ڈر لگ رہا ہے کہ قیامت کو قریب سے دیکھنے پر پتھر کا نہ ہو جاؤں۔ دور سے ایک نظر تم پر ڈال کر ارمائز کے ہوش و حواس اس کا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، تو ایسے اتنے قریب سے تمہیں دیکھنے پر کیا گزرے گی؟ یہی سوچ پریشان کر رہی ہے۔ ارمائز کی جذبوں سے بھرپور آواز پر وہ خود میں سمٹ کر رہ گئی۔
آرمائش نے آہستہ سے شہادت کی انگلی سے اس کا چہرہ اوپر کیا تو اس کے ہوش چراتے روح پر جیسے نگاہیں جم کر رہ گئی تھیں۔ آرمائش یک ٹک اسے دیکھتا سانس لینا بھول گیا، جو بلا شبہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ ہمیشہ سادہ رہنے والی امروش دلہن بنی کوئی الف پرا لگ رہی تھی۔ کیا مجھے رب کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے، جس نے مجھے میری اوقات سے بڑھ کر نواز دیا؟ میری زندگی میں آنے کا آپ کا بھی شکریہ، دلکشی سے کہتا وہ اس کا نرم و ملائم ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگا گیا۔ امروش کی دھڑکنیں شور کرنے لگی۔ تم نہیں کچھ کہو گی؟ اس کی بات پر وہ چپ رہی تو آرمائش جیسے سمجھ کر مسکرایا۔ آئی نو ناراض ہو اس دن کی وجہ سے۔ دراصل اس دن مجھے غصہ آ گیا تھا تمہاری بات پر، بس عمل کا رد عمل تھا۔ خود سوچو، میں نے اپنی مرضی سے شادی کی تم سے۔ ماما پاپا کو بھی میں نے بولا، نہ کہ انہوں نے کوئی زبردستی کی، جو تمہیں لگے کہ میں ہمدردی کے تحت اتنا بڑا فیصلہ کر گیا۔ بالکل بھی نہیں۔ پتہ نہیں تب کون سا جذبہ تھا جس نے مجھ سے یہ فیصلہ کروایا، پر تب بھی میں ایسا چاہتا تھا کہ تم اسی گھر میں میرے آس پاس رہو۔ اور پھر جب نکاح ہو گیا تو مجھے احساس ہوا کہ وہ کوئی اور احساس نہیں بلکہ محبت کا احساس تھا، اور اب مجھے کہتے ہوئے کوئی شرم محسوس نہیں ہو رہی کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، اپنی بیوی سے شدید محبت ہو گئی ہے مجھے۔ وہ چونک کر دیکھنے لگی، جس کی آنکھوں میں بھی اسے صرف پیار ہی دکھائی دے رہا تھا۔ آرمائش کے منہ سے نکلتی اظہار کی بوندیں اس کا تن من جھکا گئیں۔ اور تائشہ؟ اس کے دل میں یہ گلیٹ بھی تھا شاید۔ پسند بہت ساری چیزوں کو کیا جاتا ہے، ضروری نہیں ان سے محبت بھی ہو جائے۔ تائشہ کزن تھی، اچھی تھی بس، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور ڈونٹ وری، ابھی ذرا وہ غصے میں ہے، میں اسے جلد ہی منا لوں گا۔ تم دو گی نا ساتھ میرا؟ آرمائش کے ہلکے پھلکے لہجے نے اسے بھی ہلکا پھلکا کر دیا تو وہ سر اسبات میں ہلا گئی۔ تمہارا رونمائی گفٹ تو دینا ہی بھول گیا۔ آرمائش نے یاد آنے پر ڈرور سے ایک میرون ویلوٹ کا ڈبہ نکالا اور اس میں سے ڈائمنڈ کا لاکٹ نکال کر اس کی طرف بڑھایا، جو امروش کو بہت پسند آیا۔ بہت خوبصورت، وہ بے اختیار تعریف کر گئی۔ آرمائش مسکراتا ہوا اس کے گلے میں ڈال گیا۔ اب اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوا ہے۔ آرمائش نے سراہتی نگاہوں سے دیکھا تو وہ جھیپ گئی۔ میرے خیال میں رات بہت ہو گئی، تم کپڑے چینج کر لو۔ بامشکل اس کے چہرے سے نظریں ہٹا کر وہ اٹھا۔ آرمائش نے ڈریسنگ روم کا رخ کیا تو امروش بھی آہستہ سے اٹھتی ڈریسنگ کے مرر کے سامنے آئی۔ اپنے آپ کو دیکھ کر اس کے کانوں میں تھوڑی دیر پہلے کے آرمائش کے کہے جملے گونجے تو ایک شرمیلی سی مسکان اس کے لبوں پر آ گئی۔ وہ جو اس رشتے اور آرمائش کو لے کر کچھ ابہام کا شکار تھی، آرمائش کے آج کے رویے پر وہ ہلکی پھلکی ہوتی خود کو فریش سا محسوس کرنے لگی۔ تبھی آرمائش جسٹ بلیک ٹراؤزر میں ہی باہر نکلا۔ امروش اس کو ایک نظر دیکھتی ہی جلدی سے رخ موڑ گئی، جو بنا شرٹ کے اس کے قریب آیا تھا۔ جیولری اتارنے میں ہیلپ کروں؟ آرمائش کے پوچھنے پر وہ سر نفی میں ہلا گئی، مگر پھر بھی وہ اس کے دوپٹے کی پنیں نکالنے لگا۔ دوپٹہ اتار کر صوفے پر رکھا اور ٹیکا اتارتے ہوئے اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ امروش کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑنے لگے، جو اس انداز سے ہی اس کا سارا زیور اتارتا اس کی کلائیاں بھی سونے کی چوڑیوں سے آزاد کروا گیا۔ پھر اس کے بالوں کو جوڑے کی قید سے آزاد کرواتا اسے اپنے قریب کر گیا۔ امروش اس کی مسلسل بڑھتی قربت پر اپنے حواس کھونے لگی۔ آرمائش نے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور لے جا کر بیڈ پر لٹا دیا اور خود اس پر جھکتا اس کے فرار کے سارے راستے بند کر گیا۔ اس کی گردن، اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو اپنے لبوں سے چھوتا، اس پر دیوانہ وار اپنا پیار نچھاور کرنے لگا۔ امروش اس کی تنگ ہوتی گرفت پر نازاں ہوتی آنکھیں موند گئیں۔ آرمائش کی آنکھ اس کے موبائل کے بیپ پر کھلی تھی۔ وہ اٹھ کر پہلے موبائل پر توجہ ہوا، جہاں اس کے دوستوں کے شرارت بھرے میسیجز اور کالز تھے۔ وہ ان کو پڑھتا ہوا مسکرا اٹھا، پھر نظریں اٹھائی تو واش روم سے نکلتی امروش پر ساکت ہوئیں، جو خود بھی اسے جاگتے پا کر شرم سے سر جھکا گئی تھی۔ آرمائش نے گہری نگاہوں سے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا، جو پنک سوٹ میں بالوں کو ٹاول میں لپیٹے نکھری نکھری اس کے نگاہوں دست کے بہکے انداز محسوس کرتے ہوئے امروش کا چہرہ تمتما گیا۔ نئی زندگی کی پہلی صبح مبارک ہو مسز آرمائش افندی۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آیا اور اس کے بال ٹاول سے آزاد کر دیے، جو کچھ اس کے چہرے اور پشت پر پھیل گئے،
جن کو ارمائش نے نرمی سے چہرے سے ہٹایا اور پھر گیلے اور نم نم بالوں میں اپنا منہ چھپا کر ان کی خوشبو اپنے اندر اتارنے لگا۔ ارمائش، ناشتے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ وہ اس کی جان لیوا قربت سے گھبرا اٹھی۔ چلتے ہیں یار، پہلے ایک دوسرے کو تو ٹائم دے لیں۔ وہ اس کے کان کی لو کو چوم گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہاری قربت اتنی میٹھی اور نشہ آور ہے کہ ابھی تک بن پیے بہک رہا ہوں۔ ارمائش، امروش، تبھی دروازے پر دستخط ہوئی تھی اور ساتھ انفال بیگم کی آواز گونجی تو امروش جلدی سے پرے ہوئی۔ اف مما، کب سے ظالم سماج بن گئی۔ ارمائش بدمزہ ہوا تھا۔ امروش اس کے تاثرات دیکھتی مسکرا دی۔ ہنس لو تمہیں تو میں بعد میں بتاؤں گا۔ وہ اسے گھورتا ہوا واش روم میں گھس گیا۔ امروش مسکراتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی، جہاں انفال بیگم بھی اس کے مسکراتے اور کھلے کھلے سے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرا دی۔ اور پھر ارمائش کے ساتھ گزرتا ہر دن نہ صرف امروش کا ہر وہم دور کر گیا تھا، بلکہ وہ اپنے بدلتے احساسات پر بھی حیران ہوتی جا رہی تھی کہ اب ارمائش کے بنا اس کا بھی ایک پل نہیں گزر رہا تھا اور اس کا دل اس کے اختیار سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ وہ ارمائش کی چائے لے کر اس کے کمرے میں آئی تو اسے پیکنگ کرتے دیکھ کر چونک گئی۔ ایک ضروری میٹنگ ہے، 2 دن کے لیے لندن جا رہا ہوں۔ ارمائش نے اس کے ہاتھ سے چائے پکڑ کر ٹیبل پر رکھی۔ پر یوں اچانک؟ اس کا دل گمسم ہوا تھا اس کے جانے کا سن کر۔ ہاں بس اچانک ہی، اس کمپنی سے ڈیلنگ ہوئی ہے، اس لیے جانا ضروری ہے۔ ارمائش نے اس کی لٹکتی صورت دیکھی تو مسکرا دیا اور پھر اسے اپنے ساتھ لگا کر خود میں بھینچ لیا۔ یقین نہیں آتا، یہ وہی لڑکی ہے جو آج سے 2 ہفتے پہلے مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی کہ میں نے کیوں نکاح کیا، اور آج صرف 2 دن کی دوری کا سن کر منہ بنا رہی ہے۔ ہاں تو اس میں بھی قصور آپ کا ہوا نا؟ میرا قصور؟ وہ کیسے؟ کس نے کہا تھا کہ 2 ہفتوں میں اتنا پیار دیں کہ 2 پل کی دوری برداشت کرنا بھی عذاب لگے؟ امروش کی بات پر وہ مسکرا دیا۔ اور تم سے کس نے کہا تھا کہ مجھے اپنی قربت میں یوں مدہوش کرو کہ تمہیں خود سے ایک پل بھی دور کرنا میری برداشت سے باہر ہو جائے؟ وہ اس کے لبوں کو اپنی انگلی سے سہلانے لگا تو اس کے لہجے اور نظر کی گرمی سے جلتا چہرہ جھکا گئی۔ بس 2 دن کی بات ہے، پھر آ کر اب ہنی مون کا پلان کرتے ہیں، تاکہ جو ہر صبح جلدی اٹھنا پڑتا ہے، مجھے آفس جانا پڑتا ہے اور تمہیں کچن کو ٹائم دینا پڑتا ہے، ان چیزوں سے تو کچھ دن جان چھڑی ہے گی۔ سچ میں یار، میں اپنے اور تمہارے درمیان ان حسین زلفوں کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اس کے بالوں کو اس کو چہرے سے ہٹا کر اس کی روشن پیشانی پر بوسہ دے گیا۔ آپ کی چائے تو ٹھنڈی ہو گئی، امروش نے اس کی طرف توجہ دلائی۔ پاگل کر رہی ہو مجھے تم، کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا۔ ارمائش کی بے بسی پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ چائے تو ٹھنڈی اب ہو ہی چکی ہے، سو اب اسے پینے کا کوئی فائدہ نہیں، تو کیوں نہ اب اس جام کو پیا جائے جو کچھ دیر گرم تو رکھے۔ ارمائش کی معنی خیزی پر وہ لال سرخ ہوتی پیچھے کی طرف سرکنے لگی، مگر ارمائش آنکھوں میں چاہت کا پیغام لیے اس کی طرف بڑھتا اسے اپنے قابو میں کر گیا۔ ارمائش، کیسے بتاؤں آپ کو کہ میرا اب آپ کے بنا ایک پل بھی جینا دشوار ہو گیا ہے۔ یہ 2 دن بہت بھاری تھے مجھ پر، بس اب جلدی سے آ جائیں۔ امروش اس کی تصویر کو سینے سے لگائے بول رہے تھے، تبھی اس کے کانوں میں ارمائش کی آواز گونجی تو وہ خوشگوار حیرت سے مسکراتی باہر کی جانب بھاگی۔ اس کے قدم ارمائش کی طرف دیکھ کر بڑھنے لگے جو ہال میں داخل ہو رہا تھا، مگر اس کے پیچھے آتے شاعر اور سمر کو دیکھ کر نہ صرف اس کے قدم رکے تھے بلکہ وہ خود بھی ساکن ہوئی تھی اور حیران سی انفال بیگم کے گلے لگتے شاعر کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی ارمائش کی نگاہ اس پر پڑی تھی تو وہ اس کی جانب لپکا جو سر نفی میں ہلاتے اپنے کمرے میں بھاگ آئی، اور اس سے پہلے کہ دروازہ بند کرتی ارمائش نے روک دیا۔ امروش، میری بات نہیں سننی آپ کی کوئی بات مجھے، چلیں جائیں یہاں سے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے چیخ اٹھی۔ دیکھو، آئی نو کہ تمہیں برا لگا، بٹ ایک دفعہ میری بات سنو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا جو اس نے ایک جھٹکے سے چھڑوا دیا۔ کیا سنوں میں؟ آپ نے دھوکہ دیا ہے مجھے۔ جس انسان نے مجھے اتنی تکلیف پہنچائی، آپ ایسے کیسے اسے میرے گھر لا سکتے ہیں، وہ بھی بنا مجھ سے پوچھے؟
آئی نو مجھے تم سے بات کرنی چاہیے تھی، پر ایک دفعہ سکون سے بیٹھ کر میری بات تو سن لو۔ میں نے کیا سنوں میں؟ یہی سب کہ آپ نے مجھ سے شادی کی تاکہ آپ اپنے بھائی کو واپس گھر میں لا سکیں۔ وہ بدگمانی کی راہ پر چلنے لگی۔ ایسی بات نہیں ہے، تم کیوں کہہ رہی ہو ایسا؟ ایسی ہی بات ہے ارمائز، یہ جانتے بوجھتے بھی کہ وہ انسان قاتل ہے میرے احساسات کا، میرے جذبات کا۔ کس قدر تکلیف دی ہے اس انسان نے، پھر بھی آپ اسے لینے گئے۔ ہاں، کیونکہ میرے خیال میں جب ہم اپنی لائف میں خوش ہیں تو بھائی کو کس بات کی سزا ملنی چاہیے؟ ارمائز کی بات پر وہ طنزاً مسکرائی۔ اوہ، تو یہ پلان تھا تمہارا ارمائز، کہ مجھ سے شادی کر کے مجھے اپنا عادی بنا کر پھر سب اچھا ہے کا بورڈ لگا کر اپنے بھائی کو واپس لانا، کہ امروز کچھ کہہ بھی نہ سکے اور معاف کر دے اس انسان کو جس نے میری تذلیل کی۔ واہ، بہت خوب، بہت اچھا کھیلے تم میرے ساتھ۔ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو تم؟ کیا بکواس کر رہی ہو امروش؟ پاگل تو پہلے تھی جو تمہاری باتوں میں آ گئی ارمائز آفندی۔ تمیز سے بات کرو امروش، تم اس وقت بدگمانی اور غصے کی نظر سے سب دیکھ رہی ہو۔ اگر ٹھنڈے دماغ سے سوچو تو تم بھی میرے اس قدم پر میرا ساتھ دیتی۔ دیا تو ہے تمہارا ساتھ ارمائز، تمہاری جھوٹی محبت کے بہکاوے میں آ کر تمہیں اپنا آپ سونپ کر، پر مجھے نہیں پتا تھا تم اس طرح میرے پیٹھ پیچھے وار کرو گے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے تھے جو کہ ارمائز کو اپنے دل پر گرتے محسوس ہوئے۔ وہ اسے تھام کر اپنے ساتھ لگا گیا، مگر وہ ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوئی تھی اور جا کر ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی۔ ارمائز بے بسی سے سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا کہ ایک طرف انفال بیگم تھی جو دن رات شائز کو یاد کر کے روتی تھی، اور ثقلین نافندی بھی اس شرط پر رضامند ہوئے تھے کہ اگر امروش معاف کر دے تو شاعر اس گھر میں رہ سکتا ہے اور اس کی بیوی کو قبول کیا جائے گا۔ تمہیں پہلے اسے اپنے اعتماد میں لینا چاہیے تھا ارمائز۔ اسے شاعر کے واپس آنے سے زیادہ اس چیز کا صدمہ ہے کہ تم نے بنا پوچھے اور بنا بتائے اسے یہ سب کیا۔ اس کا مان ٹوٹا ہے بیٹا۔ انفال بیگم کی بات پر وہ سر ہلا گیا۔ جی مما، یہی غلطی ہوئی ہے مجھ سے۔ مجھے لگا شاید پہلے بتانے پر وہ ناراض ہوگی تو واپسی پہ اسے اعتماد میں لے کر سب کلیئر کر دوں گا، مگر وہ تو کوئی بات سننے کے موڈ میں ہی نہیں۔ ارمائز بھی اس کے یوں کمرے میں بند ہونے سے پریشان ہو چلا تھا جو کہ ڈنر کیے بغیر ہی کمرے میں بند تھی۔ مجھ سے تمہارے پپا بھی پوچھ رہے تھے امروش کا۔ میں نے جھوٹ بول دیا کہ اس کی طبیعت نہیں ٹھیک، اس لیے ڈنر کرنے بھی نہیں آئی، ورنہ تم جانتے ہو کہ تمہارے پاپا کی شرط ہے کہ امروش کے کہنے پر شاعر اور رابیل کو اس گھر میں رکھا جائے گا۔ ان کے لہجے میں بھی فکر مندی جھلک رہی تھی۔ ڈونٹ وری ماما، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ یہ بتائیں آپ کو اپنی بڑی بہو کیسی لگے؟ وہ ان کا دھیان بٹانے لگا۔ ہاں، بہت اچھی لگی۔ سب سے خاص بات کہ شاعر خوش ہے اس کے ساتھ، پر جو بھی ہے پیاری مجھے اپنی چھوٹی بہو ہے۔ یہ تو بہت غلط بات ہے ماما، آپ کو پتہ نہیں آپ کی چھوٹی بہو پہلے ہی اتنے نخرے کر رہی ہے کہ میرے ہاتھ ہی نہیں آ رہی، اوپر سے آپ اسے پیاری کہہ رہی ہیں۔ وہ شرارتی مسکان لیے بولا۔ انفال بیگم نے مسکرا کر اس کے کان کھینچے۔ شریر کہیں کے، پیاری تو تمہیں بھی بہت لگتی ہے وہ، اس لیے تو اس نے ڈنر نہیں کیا تو تم نے بھی ایک نوالا منہ میں نہیں ڈالا کہ مجھے بھوک نہیں۔ کیا کروں، بیچارہ شوہر ہوں، بیوی کے بغیر کھانا کھا کے خطرے میں نہیں پڑنا مجھے۔ جتنے بیچارے ہو پتہ ہے مجھے۔ چلو اب اٹھو یہاں سے، جا کر امروش کو مناؤ اور کھانا بھی کھلاؤ اسے۔ جی مما، گڈ نائٹ۔ وہ ان سے کہتا اپنے کمرے میں آیا جہاں امروش کمبل میں منہ دیے لیٹی ہوئی تھی اور وہ یقین سے کہہ سکتا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے۔ دروازہ بند کر کے وہ بیڈ کی طرف آیا۔ امروش، مجھے بہت بھوک لگی ہے، پلیز کچن سے کھانا لا دو۔ بولنا چاہے مت۔ اس کے بولنے پر بھی وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ وہ سر کھجانے لگا۔ ناراضگی مجھ سے ہے، کھانے سے تو نہیں نا؟ دیکھو تمہارے ساتھ میں بھی بھوکا ہوں، اتنی لمبی رات کیسے نکالوں میں؟ تو کھا لینا تھا نا، میں نے نہیں ہاتھ پکڑ کر روکا تھا۔ جہاں اتنے کام بنا میری رضا کے کیے ہیں وہاں یہ بھی کر لیتے تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ وہ جھٹکے سے کمل پرے کرتی بولی، پھر اسی پوزیشن میں چلی گئی۔ ارمائز جو اسے اٹھتے دیکھ کر مسکرایا تھا، پھر گہرا سانس بھرتا شرٹ اتار کر صوفے پر رکھی اور بیڈ پر لیٹ گیا۔
اس کے لیٹنے سے امروز جو پہلے ہی ایک سائڈ پر تھی اب تو کنارے پر ہی چلی گئی تھی۔ 2 دن بعد آیا ہوں، پھر بھی اتنی دوری رکھ کے سو رہی ہو۔ قریب آنے میں کوئی حرج نہیں، ارمائز نے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اوکے بیوی صاحبہ، اب آپ کی مرضی۔ نہ صرف بھوکا سلا رہی ہو بلکہ 2 دن کا پیاسا بھی۔ بھوک تو کچھ نہیں کہے گی، پر تمہاری قربت کی پیاس بہت جان لیوا ثابت ہوگی۔ ارمائز کی آواز کی گمبھیرتا نے اس کی دھڑکنوں کی رفتار تیز کر دی۔ اس کا دل ہمک ہمک کر اس کی طرف کھینچ رہا تھا، مگر وہ دل کو ڈپٹ کر چپ کروا گئی۔ جو ارمائز نے اس کا مان توڑا تھا، اس نے اسے بہت تکلیف پہنچائی تھی کہ وہ اسے اعتماد میں لے کر اگر یہ قدم اٹھاتا تو وہ اس کا ساتھ ضرور دیتی، مگر اسے تو اپنی توہین لگ رہے تھے۔ اگلی صبح انفال بیگم اسے نہ صرف ناشتے کے لیے لینے آئی تھی بلکہ اس کا دل بھی صاف کر گئی تھی کہ جب شاعر نے اس سے معافی مانگی تھی تو وہ کھلے دن سے معاف کر گئی، بلکہ سمر کو بھی اچھے سے ملے تھی۔ وہ ذاتی طور پر بھی اسے اچھی ہی لگی تھی۔ میرے خیال میں اب شاعر اور سمر کے ریسیپشن کا فائنل کر دینا چاہیے تاکہ سب کو پتہ چلے کہ رابیل شاعر کی بیوی ہے، انفال بیگم نے رابیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو ثقلین افندی نے بھی تائید کی۔ اوکے، آپ سب مل کر فائنل کر لیں، کوئی دن میں سب ارینج کروا دوں گا۔ سمر بیٹی کے ماما پاپا سے بھی بات کر لیں تاکہ وہ سب بھی پاکستان آ جائیں۔ جی میں نے بات کی تھی ماما سے، وہ لوگ نیکسٹ ویک آ رہے ہیں۔ سمر کی بات پر انفال بیگم کب سے گمسم امروش کی طرف متوجہ ہوئی۔ امروش بیٹا، اب شاپنگ کی ساری ذمہ داری تم پر ہے، کیونکہ مجھ سے تو اب بازار کے چکر نہیں لگتے۔ جی میں اور سمر جی کر لیں گی۔ یہ ارمائز نہیں نظر آ رہا؟ شاعر نے امروش سے پوچھا۔ میں یہاں ہوں برو۔ تبھی ارمائز لاؤنج میں داخل ہوا۔ امروش اسے دیکھ کر اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ارمائز اسے جاتا دیکھ کر گہری سانس بھر کر رہ گیا کہ اس کا غصہ ہنوز برقرار تھا اور اس نے اب سوچ لیا تھا کہ کس طرح سے اس کی ناراضگی ختم کرنی ہے۔ اس لیے وہ جب 10 منٹ بعد اپنے کمرے میں آیا وہ صوفے پر بیٹھی ہوئی ملی۔ اسے دیکھتے ہی وہ باہر جانے کو لپکی، مگر ارمائز اس کا ارادہ بھانپ کر نہ صرف اس کی کلائی تھام گیا بلکہ دروازہ بھی بند کر گیا۔ ایسا کب تک چلے گا امروش؟ تم جب بھائی کو معاف کر چکی ہو تو مجھے کیوں تنگ کر رہی ہو؟ میں آپ کو تنگ نہیں کر رہی بلکہ آپ مجھے کر رہے ہیں۔ اس نے اپنی کلائی آزاد کروائی۔ اور رہا سوال معاف نہ کرنے کا، تو جتنی تکلیف مجھے آپ کے رویے اور دھوکے سے ہوئی ہے اتنی تو تب بھی نہیں ہوئی تھی۔ آپ کو اپنے بھائی کو اس گھر میں واپس لانا تھا تو مجھ سے اگر ذکر کر لیتے تو میں نے آپ کو روکنا تو ہرگز نہیں تھا۔ انفال ممانی جس کرب سے گزر رہی ہیں مجھے بھی نظر آ رہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی جدائی سہ نہیں پا رہی، اور آپ سے شادی کے بعد میں بھی سوچنے لگی تھی کہ جب میں آپ کے ساتھ خوش ہوں، ایک آسودہ زندگی گزار رہی ہوں، تو شاعر اور سمر کو بھی اب اس گھر میں وہ مقام ملنا چاہیے جو مجھے ملا ہوا ہے، مگر آپ نے سب چھپا کر ایسا کر کے مجھے میری اوقات یاد دلا دی کہ میری مرضی، میرے چاہنے کی کوئی اہمیت نہیں آپ کی نظر میں۔ امروش کی دھوپ سے آنکھیں بھیگنے لگے اور وہ شرمندہ ہو گیا۔ سوری یار، اصل میں غلطی میری ہے، میں بس سب ٹھیک کرنا چاہتا تھا، اور مجھ سے غلطی یہاں ہوئی جب میں نے تم سے ذکر کیے بنا یہ فیصلہ کیا۔ مجھے پہلے تمہیں اعتماد میں لینا چاہیے تھا، پھر ایسا قدم اٹھانا چاہیے تھا، پر اب تو ہو گیا نا سب۔ کیا پہلی غلطی سمجھ کر معاف نہیں کر سکتی تم؟ کوئی ضرورت نہیں آپ کو مجھ سے معافی مانگنے کی۔ اس کا انداز ابھی تک نہ روٹھا تھا۔ جب تک معاف نہیں کرو گی ایسے ہی معافی مانگتا رہوں گا۔ اب کیوں جان لینے پر تل گئی ہو؟ بس ایک چانس، اور آئندہ؟ تیکھے ابرو سے دیکھا۔ آئندہ کے لیے توبہ۔ شرارت سے اس کے کانوں کو چھوا۔ میرے نہیں، اپنے کان پکڑے۔ اس نے اس کے ہاتھ پیچھے کیے۔ تم میری ہو تو تمہاری ہر چیز میری ہوئی نا، تو تمہارے کان پکڑوں یا اپنے، بات تو ایک ہی ہوئی۔ وہ آہستہ آہستہ اسے قریب کر گیا، مگر امروش جلدی سے اس کے بازوؤں کا حصار توڑ کر نکلے۔ دس از ناٹ فیئر ڈارلنگ۔ اس کا اشارہ اس کے دور جانے پر تھا۔ میں نے ابھی تک آپ سے ناراضگی ختم نہیں کی، سو ایسا سوچنا بھی مت، وارن کیا گیا۔ وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ اوکے، ایک سرپرائز ہے تمہارے لیے۔
اسے اچانک یاد آیا تو اپنی پاکٹ سے کچھ نکالا، وہ بھی دیکھنے لگی، جس کے ہاتھ میں کچھ کاغذ تھے۔ پیرس کے ٹکٹس، ہم دونوں ہنی مون کے لیے پیرس جا رہے ہیں، جسٹ فار 2 ویکس۔ مگر شاعر اور سمر کے ریسیپشن کی ڈیٹ فائنل ہو رہی ہے اور ساری تیاری میرے ذمہ ہے۔ وہ کچھ پریشانی سے بولی، تم اس کی فکر مت کرو، میں نے بات کر لی ہے سب سے، ان کا ریسیپشن کچھ دن اور ڈیلے کر دیا ہے، تم بس کل تک اپنی تیاری کرو جانے کی، پہلے ہی اتنا لیٹ ہو گیا ہے ہمارا ہنی مون۔ ارمائز کے کہنے پر وہ مسکرائی۔ اب تو قریب آ سکتا ہوں نا، کہتا وہ اسے اپنے قریب کر چکا تھا، اور اس دفعہ امروش بھی اس کی گرفت سے نکلنے کو مچلی نہ تھی۔ تم نہیں جانتی امروش کہ تم کس قدر میرے اندر بس چکی ہو، ایک پل کے لیے بھی تم مجھ سے دور ہوتی ہو تو جان نکلتی محسوس ہوتی ہے۔ یہ جو 2 دن تم مجھ سے ناراض رہی ہو، سچ میں بہت دشوار تھے وہ لمحے۔ پلیز اب کبھی ناراض نہ ہونا مجھ سے، تم خفا ہوتی ہو تو زندگی کی ہر رونق ختم ہو جاتی ہے۔ کس قدر جادو، اثر اور سحر آگینس لہجہ تھا کہ اس کے جسم و جان میں ٹھنڈک کی فوار سی پڑتی جا رہی تھی۔ مجھے تو شاعر بائی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، جن کی وجہ سے تم میری زندگی میں آئی۔ ارمائز نے پوری محبت سے جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے۔ اور آپ کا بھی شکریہ میری زندگی میں آنے کا، اتنے رنگ بھرنے کا اور مجھے اس قدر چاہنے کا۔ امروش کے کہنے پر وہ مسکرا دیا۔ تمہیں پتہ ہے میں چچا اور تم چچی بننے والی ہو؟ ہاں، سمر نے بتایا تھا اور ممانی نے بھی۔ تو تم کب تک ایسی گڈ نیوز سناؤ گی مجھے؟ ارمائز کی آنکھوں کی شرارت دیکھ کر اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے شرم سے اس کے سینے میں ہی منہ چھپا گئی۔ بتاؤ نا یار، سچی مجھے بہت انتظار ہے اس گھڑی کا، جب تم مجھے پاپا بننے کی گڈ نیوز سناؤ گی۔ مجھے نہیں پتا، وہ یوں ہی اس کے سینے میں ہی منہ چھپائے بولی، تو ارمائز ہنس کر اپنی گرفت تنگ کرتا چلا گیا اور کسی متاع حیات کی طرح اسے خود میں سمو لیا۔ ختم شد۔ مزید اس طرح کے اچھے ناولز اور سٹوریز پڑھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اور اگر ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔